بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس دشمن کا ذکر کریں گے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی نصیحت سے اعراض کیا اور اللہ تعالیٰ کے بردبار ہونے سے دھوکہ کھایا۔ ہم نمرود اور اس کی بادشاہت نیز اس کا اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرنا اور دیگر واقعات کا ذکر کریں گے۔ نمرود نے اللہ تعالیٰ کی خوب نافرمانی کی، لیکن پھر بھی اسے 400 سال تک ڈھیل ملی، لیکن اس کے بعد جب ڈھیل مکمل ہو چکی تو اسے عبرتناک سزا کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلا جابر بادشاہ نمرود ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور دربار سے رسی کھینچ کر کھانا حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی غرض کے لیے گئے۔ نمرود سب کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا، آپ ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بھی یہی سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ مبہوت ہو گیا اور آپ کو کھانا دیے بغیر واپس بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہوئے ریت کے ایک سرخ ٹیلے سے گزرے تو سوچا کہ کیوں نہ میں اسی سے کچھ لے لوں تاکہ گھر والوں کا دل کچھ نہ کچھ خوش ہو جائے، اور پھر وہیں سے کچھ لے لیا، اسے گھر میں ایک جگہ رکھا اور سو گئے۔ آپ کی بیوی نے اس کپڑے کو کھولا تو بہت شاندار کھانا تھا۔ اس نے اسے پکایا اور آپ کو بھی کھلایا۔ اس وقت آپ کے گھر کوئی غلہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ اسی اناج سے پکایا ہے جو آپ لائے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو تجھے تیری بادشاہت پر چھوڑ دوں گا، ورنہ نہیں۔ نمرود نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتہ 3 مرتبہ آیا اور اس نے تینوں مرتبہ انکار کیا۔ پھر فرشتے نے کہا، تو اپنے لوگوں کی جماعتوں کو 3 روز تک جمع کر۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ یہ اتنے زیادہ تھے کہ انہیں سورج دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ مچھر ان سب کا گوشت کھا گئے اور خون چوس گئے، صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ البتہ ان میں سے کسی مچھر نے بادشاہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مچھر بھیجا جو اس کی ناک کے ذریعے سے اندر داخل ہوا اور 400 سال تک اندر رہا۔ اس دوران نمرود کو جوتوں سے مارا جاتا اور نمرود کو وہ شخص سب سے زیادہ اچھا لگتا جو اس کے سر پر سب سے زیادہ جوتے مارتا۔ اس کی حکومت بھی 400 سال رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر ہلاک کیا۔ اس نے آسمان تک بلند مینار بنوایا تھا، لیکن خدا کا حکم اس کے ستونوں پر آ پہنچا اور وہ مینار ان کے اوپر گر پڑا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ آپ چل پڑے۔ دروازے پر اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ ادھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے معبود کو تلاش کرنے کی قسم کھائی۔ چنانچہ اس نے 4 پرندے منگوائے، انہیں گوشت اور شراب سے پالا، یہاں تک کہ جب وہ خوب موٹے اور بڑے ہو گئے تو انہیں ایک تابوت میں ڈالا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر اس تابوت کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہوا۔ بلندی پر جا کر اس نے دیکھا کہ پہاڑیاں چیونٹیوں کی طرح معلوم ہوتی تھیں۔ پھر اور بلند ہوا۔ اس نے دیکھا کہ زمین کو سمندر نے گھیرا ہوا ہے۔ پھر اور بلند ہوا تو وہاں اندھیرے نے اسے گھیر لیا۔ وہ اوپر دیکھ نہیں سکتا تھا اور نہ نیچے اسے کچھ نظر آتا تھا۔ اس نے وہاں سے نیچے گوشت پھینکا جو تڑک کر پہاڑوں پر آ گرا۔ جب پہاڑوں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن ہلے نہیں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کیں اور سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو ان کی تدبیریں اتنی سخت تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ نمرود بیت المقدس کے پاس سے اڑا
اور جبل خان پر اترا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اس طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں گا، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہوا اور اللہ کا حکم ان کے ستونوں پر آن پہنچا اور وہ چھت ان کے اوپر گر پڑی اور ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، یعنی وہ تو محل کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، لیکن اس کے گرنے سے عذاب آ گیا۔ اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں ہڑبڑا گئیں اور وہ مختلف بولیاں بولنے لگے۔ اس وقت یہ زبانیں وجود میں آئیں، اس لیے اس جگہ کا نام بابل رکھا گیا۔ اس سے پہلے وہاں کے لوگ سریانی زبان بولتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نمرود نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ ایک تابوت تیار کرے۔ وہ تیار ہو گیا۔ پھر اس نے تیز رفتار گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ تیار کیے گئے۔ وہ پھر اپنے ساتھی کو لے کر بلند و بالا پہاڑ پر چڑھا اور اس سے کہا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہم تو آسمان سے دور ہو رہے ہیں۔ نمرود غصہ میں آ کر نیچے اترا۔ بعض نے کہا کہ اس وقت یہ آواز آئی کہ سرکش کہاں کا ارادہ رکھتا ہے۔ پہاڑوں نے گھوڑوں کی سموں کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ حکم آسمان سے آیا ہے، تو وہ اتنے ڈر گئے کہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قریب ہو گئے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ نمرود ساری زمین کا حکمران تھا۔ اس قول کو بعض مورخین نے رد کیا ہے، البتہ انہوں نے اس قول کے بارے میں تصدیق کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ضحاک بن اندر ماسب کے دور میں پیدا ہوا اور ضحاک پوری زمین کا حکمران تھا۔ البتہ یہ روایت باعث تعجب ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ پوری زمین پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین تھے اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ تو بعض نے یہ کہہ دیا ضحاک ہی نمرود ہے، لیکن بہت سے مورخین کے نزدیک یہ بات راجح نہیں، کیونکہ نمرود کی نسبت نبت کی طرف ہے، جبکہ ضحاک کی نسبت مشہور عجمی بادشاہ ہے۔ بعض حضرات نے اس بات میں یوں تطبیق کر دی کہ ضحاک نمرود کا بابل کے علاقہ میں وزیر تھا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا تھا۔ اس کا اصل وطن، اس کے آباء و اجداد کا وطن تبرستان کے پہاڑ تھے۔ وہاں پر آفریدون نے حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی اور اسے لوہے سے باندھ دیا۔ اسی طرح بخت نصر سب سے پہلے اہواز اور روم کے درمیانی علاقہ کا حکمران تھا۔ ہراسب اپنے دور میں ترکوں سے برسرے پیکار رہا اور بلخ کے سامنے مقیم رہا۔ جب وہاں اس کا قیام طویل ہو گیا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس علاقہ پر حکومت کر رہا ہے۔ البتہ اس بات کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ کسی نبطی نے 1 گز زمین پر بھی حکومت کی ہو۔ تاہم بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ ہراسب سے پہلے بابل میں نمرود کی 400 سال تک حکومت رہی۔ پھر نمرود کے بعد اسی کی نسل کے ایک آدمی کی حکومت 100 سال رہی۔ اس کا نام نبطہ بن قاؤد تھا۔ پھر رواس بن نبت نے 80 سال تک حکومت کی۔ اسی طرح کل 700 سال اور چند مہینے بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ ضحاک کے دور میں ہوا۔ جب آفریدون بادشاہ بنا تو اس نے نمرود بن کوش کو قتل کروا دیا۔ اس طرح نبطیوں پر ظلم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا، اس لیے کہ وہ لوگ ہراسب کے ہم نوا تھے۔